12 ربیع الاول عام الفیل میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہت سے لوگ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے موقع پر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تو یوم وصال ہے، میلاد کی خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی بات عرض یہ ہے کہ غم تو اس کا منایا جاتا ہے جو چیز ختم ہو جائے، جو چیز مٹ جائے، جس کا اثر باقی نہ رہے، جس کی تاثیر باقی نہ رہے، جس کی دعوت باقی نہ رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں، لیکن ان کا اثر بھی باقی ہے، ان کی تاثیر بھی باقی ہے، ان کی دعوت بھی باقی ہے اور ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ بلکہ ابن کثیر نے اس بات کو لکھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے وصال کے چند دن بعد ایک دیہاتی شخص قبر انور پر آیا۔ جس وقت آپ کے مزار پر وہ حاضر ہوا، سورہ نساء کی وہ یہ آیت پڑھنے لگ گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ قرآن نے کہا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آؤ، وہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قبر انور کے اندر سے آواز آئی، اے معافی مانگنے والے، جاؤ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ سننے والوں، جاننے والوں، یاد رکھنا، نبی زندہ ہیں اور زندہ نبی کا سوگ نہیں منایا جاتا، زندہ نبی کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اسی کو مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور دوسرا، اس بات کا جواب یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جس دن ولادت ہو اور اسی دن وصال ہو تو سوگ منایا جائے، اس لیے کہ اسلام میں صرف 3 دن تک سوگ منایا جاتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی سوگ اور غم مناتا ہے، وہ صرف عورت اپنے خاوند کا غم مناتی ہے 4 ماہ 10 دن تک۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ والا دن آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا، وہ پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کا وصال بھی ہوا۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث جس کو سنن نسائی نے بھی نقل کیا، اس میں یہ کہا کہ جمعہ والا دن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو۔ اب آپ خود سوچیں کہ جمعہ کا دن میلاد آدم ہے، وصال آدم بھی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں گے تو پھر؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ میری روح کو میرے وجود میں لوٹا دے گا جب بھی کوئی سلام کرنے والا سلام کرے گا، حتی عرضھا،
یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ لہجوں میں کوئی لہجہ ایسا نہیں، گھڑیوں میں کوئی گھڑی ایسی نہیں، دقیقوں میں کوئی دقیقہ ایسا نہیں، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن اور جس لہجے اور جس لمحے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر سلام نہ بھیجا جاتا ہو، درود نہ بھیجا جاتا ہو۔ گویا ہر وقت درود بھیجا جاتا ہے اور ہر وقت وجود مصطفیٰ کریم علیہ تحیہ و ثنا میں ان کی روح بھی موجود ہے۔ جب ان کی روح بھی موجود ہے تو حضور جواب دیتے ہیں۔ تو جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو پھر زندہ نبی کا میلاد منایا جاتا ہے، سوگ نہیں منایا جاتا۔ اسی لیے ہم رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر میلاد مناتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اپنا اپنا انداز ہے۔ کوئی روزہ رکھ کے میلاد مناتا ہے، کوئی سیرت طیبہ کا ذکر کر کے میلاد مناتا ہے، کوئی نعت پڑھ کے میلاد کا اظہار کرتا ہے۔